وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سائرہ بانو بنت جناب بابر علی صاحب اشارہ ثواب فرما اور جمیع مومن و مومنات صلوات جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ آیت تطہیر کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ ہر سامع کے ذہن میں اس عظیم آیت کا ترجمہ محفوظ ہے۔ پروردگار عالم اس آیت کے وسیلے سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت تم سے نجاست کو دور رکھا جائے اور آپ کو طیب و طاہر پاک و پاکیزہ رکھا جائے، جو طہارت کا حق ہے، جو پاکیزگی کا حق ہے۔ پروردگار عالم نے اہل بیت سے نجاست کو دور رکھا، اور یہ بالکل آسان سی بات ہے، اس میں کوئی گہرائی نہیں ہے کہ بہت وقت لگے کسی کو سمجھنے میں کہ آخر آیت اعلان کیا کر رہی ہے۔ صاف لفظوں میں اللہ نے کہا کہ اہل بیت آپ سے نجاست کو دور رکھا جائے، اور یہ کسی بشر کا ارادہ نہیں ہے، یہ خالق بشر کا ارادہ ہے، کسی انسان کا ارادہ نہیں ہے، خالق انسان کا ارادہ ہے کہ اہل بیت سے نجاست دور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اہل بیت سے دور ہے وہ نجس ہے۔ اللہ کا ارادہ ہے نجاست کو دور رکھا جائے، تو جو بھی اہل بیت سے دور ہے وہ نجس ہے، اور جو جتنا دور ہے وہ اتنا زیادہ نجس ہے۔ اور پھر سامنے کی بات ہے کہ جب اہل بیت سے جو دور ہے وہ نجس ہے، تو جو قریب ہے وہ پاک ہے، اور جو جتنا قریب ہے جو صلوات پڑھ لے محمد ذرا سا محبت رہیے، بہت پرانی گفتگو نہیں ہے۔ تو اہل بیت سے نجاست دور ہے، یہ طے ہے کہ جو بھی اہل بیت ہے اس سے نجاست دور ہے۔ تو اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ رجس کا، رے جیم سین، یہ 3 حرفوں سے بنا ہوا یہ لفظ ہے جو نجاست کے معنی میں ہے۔ یہ 3 حرف جب ایک جگہ جمع ہوئے تو صرف نجاست ہی کا معنی ہے، کسی اور کا معنی نہیں ہے، اور یہ اہل بیت سے دور ہے، رجس اہل بیت سے دور ہے۔ اب اہل بیت کا لفظ ایک ایسا ہے عالم اسلام میں کہ ہر مسلک کی اپنی فہرست ہے، ہر فرقے کی اپنی فہرست ہے، ہر ایک کی اپنی لسٹ ہے۔ کسی کے یہاں یہ اہل بیت ہے، کسی کے یہاں وہ اہل بیت ہے، کوئی ان کو بھی اس میں شامل کر رہا ہے، کوئی ان کو بھی اس میں داخل کر رہا ہے، یعنی جس کی جیسی مرضی ہوئی ویسی اہل بیت کی فہرست بنا لی۔ اور ظاہر یہ ہے کہ اہل بیت ایسے تو نہیں ہے کہ ہر ایک کو اختیار ہو کہ وہ فہرست بنا کے کہے یہ اہل بیت ہے۔
تو اہل بیت میں کون ہے؟ تو قرآن نے ایک معیار معین کیا، ایک کرائٹیریا اور ایک میزان اور ایک اصول بتایا کہ جو بھی نجاست سے دور ہوگا وہی اہل بیت میں ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نجس بھی ہو اہل بیت میں بھی ہو، تو اہل بیت سے نجاست دور ہے، تو جب وہ نجس ہوگا تو اہل بیت میں نہیں ہو سکتا۔ تو ہر ایک کی اپنی فہرست ہے کہ یہ اہل بیت ہے اور یہ اہل بیت ہے اور یہ اہل بیت ہے۔ تو قرآن سے جب یہ پوچھا کہ قرآن اب تو واضح کر دے کہ اہل بیت میں کون کون ہے۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ جتنی اہل بیت کی فہرست ہے، یعنی جتنے نام ہے اہل بیت کی، کسی بھی مسلک کی فہرست ہو، اس میں رسول اللہ کا نام ضرور ہے۔ کہ بھائی جب رسول ہی کا نام اہل بیت میں نہیں ہوگا تو پھر اہل بیت کیسے ہے؟ یعنی رسول اللہ کا نام اس میں شامل ہے کہ رسول اللہ اہل بیت میں ہے، اور رس اہل بیت سے دور ہے۔ قرآن نے کہا کہ اللہ نے اسے بھی نجس قرار دیا جو ایمان نہ لائے، جو ایمان نہ لائے وہ نجس ہے، تو جو نجس ہے وہ اہل بیت سے دور ہے، اور رسول ہے اہل بیت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نجاست رسول کے قریب نہیں آ سکتی، اور جو ایمان نہ لائے وہ نجس ہے۔ اور آسان کرو، جو کلمہ نہ پڑھے وہ نجس ہے، یعنی جو کافر و مشرک ہو وہ نجس ہے۔ آج تک وہ کلمہ نہ پڑھنے والا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اسی کے دسترخوان پہ رسالت پڑھ رہی ہے، اسی کے آغوش میں رسول بھی پڑھ رہے ہیں۔ یعنی رسول اللہ کا جناب ابو طالب کے دسترخوان پر بیٹھ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب مومن کا نام نہیں، کل ایمان کے باپ کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں۔ یعنی جو ایمان نہ لائے وہ نجس ہے، اور جو نجس ہے اہل بیت سے دور ہے، اور رسول اللہ ہے اہل بیت میں ہے نہیں۔ اچھا اب ذرا سا آپ غور کریے گا، دیکھیے ایک دو آیتیں سن لیجیے۔ حالانکہ کیفیت تو یہ تھی کہ کوئی لفاظی ٹائپ کا بیان ہو جاتا تو یہ غنودگی وغیرہ تھوڑا کم ہو جاتی، لیکن ظاہر ہے کبھی ہوگا، لیکن اس وقت تھوڑا کام کی بات ہو جائے۔ دیکھیے اہل بیت سے رس دور ہے، یہ جو لفظ رس ہے یہ قرآن میں 9 مقام پر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ یعنی لفظ رس کو، یہ جو شبد ہے رس کا، یہ 9 مقام پر پورے قرآن میں مختلف معنوں میں اور مختلف جہت سے اللہ نے استعمال۔ ایک تو یہ کہ انما المشرکون نجسون، کہ جو مشرک ہیں وہ نجس ہے، یعنی جو ایمان نہ لایا ہو وہ نجس ہے، جو کلمہ نہ پڑھ رہا ہو۔ اچھا جو نجس ہے نا وہ اہل بیت سے دور ہے، اور رسول ہے اہل بیت میں۔ کہا صاحب آپ ابھی تک 1400 سال ہو گئے ابو طالب کے کلمے پہ بحث کر رہے ہیں، کاش کہ اپنے کلمے پہ بحث کرتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ ابو طالب کے کلمے پہ بحث ہو رہی ہے کہ صاحب نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، پڑھا تھا تو کب پڑھا تھا۔ تو ایسے ہی ایک مناظرہ ہو رہا، ادھر بھی علماء بیٹھے ادھر بھی علماء بیٹھے، تو ادھر سے سوال آیا ہمارے علماء کی طرف کہ صاحب آپ کے جو ابو طالب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو ہمارے علماء نے بڑے سکون سے کہا کہ نہیں پڑھا ہوگا۔ یہ کون سی بات ہے؟ اور سوال تو یہ ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا، اور انہوں نے کہا صاحب نہیں پڑھا ہوگا۔ اب ادھر پھر جواب آیا کہ کیوں نہیں پڑھا، تو ادھر سے ہمارے علماء نے کہا اس لیے نہیں پڑھا کہ اس زمانے میں ابو طالب بہت بزی تھے۔ ابو طالب اس زمانے میں بہت بزی تھے، بہت مصروف تھے، وقت ہی نہیں تھا کلمہ پڑھنے کا۔ لیجیے ابھی تو اور بات ہو گئی کہ ایسی کیا مصروفیت تھی، ایسے کیا بزی تھے کہ کلمہ پڑھنے کا وقت نہیں ملا۔ تو ہمارے علماء نے جو جواب دیا وہ سنیے، کام مصروفیت یہ تھی تمہارے باپ دادا کلمہ پڑھ رہے تھے، ابو طالب کلمہ پڑھوا رہے تھے۔ تو کلمہ پڑھنے والے اور ہیں، کلمہ پڑھوانے والے اور ہیں۔
بدل کے کہوں کلمے کو پالنے والا اور ہے. تو یاد رکھیے گا ذرا سا، یہ تو تھوڑا سا بھی ہے کہ تھوڑا آپ کو ہلانا ڈلانا بھی ہے، سمجھ رہے ہیں، تو کئی چیزیں شامل ہیں اس وقت کی خطابت میں، لیکن آپ متوجہ رہیے. تو کہا کہ اہل بیت سے نجاست دور ہے. آپ بس اتنی گردن ہلتی رہے تو تھوڑا آپ سمجھیں گے کہ بات پہنچے گی. اہل بیت سے نجاست یعنی جو بھی نجس ہے وہ اہل بیت سے دور ہے. اچھا اب میں لفظوں کو بدل کے کہوں کہ نجاست معصوم کے قریب نہیں آ سکتی. نجاست معصوم کے قریب نہیں آ سکتی. یا پھر اور آسان کروں، معصوم کے قریب تو چھوڑیے، معصوم سے جو شے منسوب ہو جائے اس کے بھی قریب نجاست نہیں آ سکتی. یعنی جو شے معصوم سے منسوب ہو جائے اس کے بھی قریب نجاست. جناب موسیٰ کو مادر موسیٰ نے صندوق میں رکھا اور دریائے نیل کے حوالے کیا. اللہ کا اعجاز و مصلحت، جناب موسیٰ صندوق میں ہے. بھائی صندوق جناب موسیٰ تو نہیں ہے نا، جناب موسیٰ صندوق میں ہے، یعنی جناب موسیٰ اور ہے صندوق، لیکن صندوق منسوب ہے جناب موسیٰ سے. اور جب یہ صندوق جس میں جناب موسیٰ ہے جب یہ فرعون کے محل کے قریب میں پہنچا تو فرعون بھی اور جناب آسیہ بھی جو مومنہ ہیں انہوں نے دیکھا. اچھا فرعون نے یہ چاہا کہ صندوق کو اٹھا لے. آتا ہوا صندوق جیسے فرعون نے ہاتھ بڑھایا پیچھے ہو گیا. اچھا پھر اس نے ہاتھ سمیٹ لیا کہ ادھر جا رہا ہے، لیکن جیسے ہاتھ سمیٹا پھر صندوق آنے لگا. 3 مرتبہ اس نے کوشش کی کہ وہ صندوق کو چھو لے، اس کو اٹھا لے، لیکن نہ چھو سکا نہ اٹھا سکا. ادھر جناب آسیہ نے ہاتھ کو بڑھایا، وہ صندوق جناب آسیہ کی آغوش میں آ گیا. میں نے کہا بھیا یہ صندوق کا کیا معاملہ؟ تو دیکھیے جو میں آپ کے سامنے صندوق کہہ رہا ہوں قرآن نے اسی کو تابوت کہا ہے، اسی کو تابوت کہا ہے. تب ہماری سمجھ میں یہ آ گیا تابوت کو فرعون نہیں چھو سکتا. یعنی جو صندوق ہے جو تابوت ہے اسے وہ نہیں چھو سکتا جس کے پاس ایمان نہ ہو. تو بھیا جناب موسیٰ نے تو چھوا، جناب آسیہ نے کہا جناب آسیہ مومنہ تھی بلکہ مومنوں کے لیے نمونے عمل تھی. تو جب جناب موسیٰ کافر کی گود میں نہیں جاتے تو جو موسیٰ کا بھی نبی بن کے آیا. ایک صلوات پڑھ لینا. اہل بیت سے نجاست دور ہے. اچھا میں ایک بیک گراؤنڈ آپ کو سناؤں. دیکھیے آیت پڑھنے سے پہلے میں اس کا شان نزول اور پس منظر آپ کو سنا دوں. ایک جنگ ہے جنگ تبوک. ہماری جو اسلامی جنگیں ہیں اس میں ایک جنگ ہے جنگ اس میں اچھا روم سے یہ جنگ ہوئی ہے، جو روم کی حکومت تھی اس سے یہ جنگ تھی. رسول اللہ نے اعلان کیا کہ چلو جہاد کرنا ہے، جنگ پہ چلنا ہے. تو کچھ لوگ ساتھ ہو گئے جہاد کے لیے گھروں سے نکلے، اور کچھ جو تھے وہ ہوشیار اور چالاک وہ کہنے لگے وہ گئے نہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر کبھی انشاءاللہ چلیں گے، ابھی طبیعت ناساز ہے یا فیملی ایشو ہے، آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں نا. تو یہ ساری باتیں تھیں، وہ گئے نہیں. اچھا حافظ فرمان علی اللہ مقام نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے حاشیے پہ جنہوں نے لکھا، انہوں نے کہا وہ 80 آدمی تھے جو جنگ تبوک میں شریک نہیں، اپنا ایشو لے کر اپنا عذر لے کر سامنے آئے. خیر رسول اللہ جو لوگ نکلے ان کو لے کر جنگ پر روانہ ہو گئے. اور معصوم کسی کا انتظار تو کرتا نہیں ہے، جناب رسول اللہ لے کے چلے گئے. اچھا روم کی حکومت نے کہا کہ صاحب جنگ ہم نہیں کریں گے اور لڑنے جھگڑنے کے نہیں. اچھا رسول اللہ بھائی کوئی امن کا پیغام دے تو یہ تو رسول ہی امن کے رسول ہے. ان سے کمپرومائز ہو گیا، صلح ہو گئی. روم کی حکومت نے کہا کہ ہم اتنے 1000 سونے کے سکے اور چاندی کے سکے سال میں 2 مرتبہ دیا کریں گے، ماہ رجب میں اور ماہ سفر میں، اور ایسے قیمتی لباس دیا کریں گے.
تو ٹھیک ہے، اس بات پر بات فیصلہ ہو گیا۔ رسول نے کہا کہ دیکھو یہ سونا اور یہ چاندی اور یہ قیمتی لباس انہیں ملیں گے جو جنگ میں آئے ہیں، جو ہمارے ساتھ جہاد کرنے آئے ہیں، کہ انہیں ملیں گے۔ اچھا، جب یہ لشکر پلٹ کر دوبارہ مدینے آیا تو جو لوگ نہیں گئے تھے، جب ان کو یہ پتا چلا کہ صاحب نہ لڑائی ہوئی، نہ جھگڑا ہوا، نہ تلوار چلی، نہ جنگ چلی، نہ جنگ ہوئی، کچھ ہوا ہی نہیں، اور اتنا حصہ سال میں 2 بار ملے گا، تو اب وہ کہنے لگے، اب دیکھیے ذرا غور کریے گا اب ان کی کیا کیفیت تھی۔ اب یہاں سے قرآن سنیے، سورہ توبہ سورہ برات کی آیتیں سنیے۔ سَيَحْلِفُونَ، اچھا یہ سب کے سب 80 لوگ، اچھا یہ قرآن کا میں قصہ پڑھ رہا ہوں، یہ 80 افراد رسول اللہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد اللہ یہ کہتا ہے کہ کیا کیفیت ہے، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ۔ یہ 80 افراد آئے اور آنے کے بعد قسمیں کھا رہے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اس مجبوری کی وجہ سے ہم نہیں گئے، یا رسول اللہ یہ مجبوری تھی، یہ بات تھی۔ اچھا، اللہ نے کہا کہ حبیب یہ تیرے پاس آ کے قسمیں کھا رہے ہیں اس لیے کہ تو ان سے راضی ہو جائے، یہ تجھے منانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کھانے والا معتبر نہیں ہوتا، قسمیں کھا رہے ہیں کہ تاکہ تو ان سے راضی ہو جا۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، حبیب راضی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ان سے منہ موڑ لے، اپنا چہرہ پھیر لے، رخ پھیر لے۔ کیوں؟ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، اس لیے کہ حبیب یہ مجسمے نجاست ہیں۔ یہ میں نے آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے سورہ توبہ کا۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ کاش جنگ میں شریک نہیں ہوئے، جہاد میں شریک نہیں ہوئے، تو قرآن نے اتنا بتا دیا جو جہاد میں شریک نہ ہو، جب وہ نجس ہے تو جو میدان سے کہیں بھاگ جائے، جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ فَإِنَّهُمْ رِجْسٌ، حبیب یہ مجسمے نجاست ہیں۔ اب میں ایک ایک کی توجہ چاہوں گا اور اس تحفے کو فرش اعضاء سے لے کے اٹھیے گا۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کیا کہا؟ حبیب ان سے رخ پھیر لے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، ان سے منہ پھیر لے، ان سے بات ہی نہیں کرنی ہے، ان سے کلام ہی نہیں کرنا ہے، یہ تجھے منانے کے لیے آئے، قسمیں کھا رہے، ان سے بات ہی، یہ گفتگو کے لائق ہے ہی نہیں، یہ کلام کرنے کے قابل ہے ہی نہیں، یہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ نجس ہے اور جہنمی ہے، ان کو جہنم میں جانا ہے۔ اب میرے عزیزو یاد رکھیے گا، وقت کا معصوم یا معصومہ کسی سے منہ پھیر لے، کسی سے کلام نہ کرے، یا کسی کے سلام کا جواب نہ دے، تو 2 باتیں کلیئر ہیں، یا تو وہ جہنم میں جائے گا یا مجسمہ نجاست ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ لیں۔ اچھا ذرا غور کریے گا، تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، کیا اہل بیت سے نجاست دور ہے؟ تو جو جہاد میں نہ شریک ہو اور عذر اپنی طرف سے بہانہ بنا لے، کہا وہ بھی نجس ہے۔ اچھا، جو ایمان نہ لائے وہ بھی نجس ہے۔ اللہ نے کہا اہل بیت سے نجاست دور ہے، تو یا رسول اللہ آپ کی امت کی ہر ایک کی تو فہرست الگ الگ ہے، آپ ہی بتا دیں کہ آپ کے اہل بیت میں کون کون ہے۔ اللہ کے رسول اب بس آپ ہی ہیں، آپ بتا دیں، اہل بیت کا تعارف کرا دیں کہ اہل بیت میں کون کون ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہ ہو، میں تو وہ رسول ہوں جو ٹوپی لگانے کا طریقہ بتا کے جاؤں گا، موزہ پہننے کا طریقہ بتا کے جاؤں گا، میں تو یہ تک بتاؤں گا کہ تمہیں کہاں پر کیسے اٹھنا ہے، کہاں پر کیسے بیٹھنا ہے۔ تو کیا میں یہ بتا کے نہ جاؤں گا کہ اہل بیت کون ہے؟ تو یا رسول اللہ بتائیے، آپ اہل بیت کا تعارف کرائیے۔ آواز رسول آئی، اہل بیت کا تعارف
2 बार कराऊंगा, 2 जगह कराऊंगा। या रसूल अल्लाह कहाँ कहाँ? 1 बार घर के अंदर कराऊंगा, 1 बार घर के बाहर कराऊंगा। अब ये जुमला समझना आपका काम है, मैं तो इशारा करके गुजर जाऊंगा। या रसूल अल्लाह बाहर कहाँ? कब बाहर कराऊंगा? मुबाहिले के मैदान में बाहर कराऊंगा, मुबाहिले के मैदान में। या रसूल अल्लाह एक ही बार करा दीजिए। कहा नहीं, घर में इसलिए ताकि घर वाले ये न कहे हमें नहीं पता अहले बैत कौन है। बाहर इसलिए कि ताकि बाहर वाले ये न कह दे हमें नहीं पता अहले बैत कौन है। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, जो मैदान मुबाहिला में गए वही चादर ततहीर में आए। वही चादरे तदीर में आए। अब जरा साहब मुतवज्जो हो जाइए, रसूलुल्लाह ने क्या हिकमत अपनाई और क्या मसलहत और किस तरीके से अहले बैत का तारुफ कराया। जो बदन रिसालत है, जिसमें ज़ौफ़ का तसव्वुर ही नहीं है, उसने ये कहा कि मैं ज़ौफ़ बदन महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा रसूलुल्लाह शायद किसी तबीब के यहाँ जाएंगे, किसी हकीम के यहाँ जाएंगे, किसी नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, किसी दवा को इस्तेमाल करेंगे, कोई वीकनेस का, कमज़ोरी का ट्रीटमेंट कराएंगे। लेकिन हमने ये देखा रसूल अपने घर से निकले, किसी घर पर आए। नहीं रसूल अपने घर से निकले, किसी घर पर आए। या रसूल अल्लाह, ये अपने घर से अब किसी के घर पर आए का ताकि ज़माने को शफाअत का एड्रेस बता दूं। नहीं आपनेदार नहीं रहा। या रसूल अल्लाह, आपका घर तो नबी का घर है ना, आप क्यों निकल के आ रहे? कहा यही तो धोखा ज़माने को ना हो जाए, ताकि ज़माना कंफ्यूज ना रहे, परेशान ना रहे। घर से निकले, किसी घर पे आए और आने के बाद पहले सलाम किया और उसके बाद आए और आने के बाद जो जुमले कहे हैं वो आप सबको हिफ्ज़ होंगे ना। फातिमा ईदीनी बिलकिसाइल यमनी, ऐ बेटी चादर ला दो। यमन की थी तो यमानी का, बेटी चादर ला दो। हमने कहा या रसूल अल्लाह, ज़ौफ़े बदन का चादर से क्या रिश्ता है? ये ज़ौफ़े बदन का चादर से क्या ताल्लुक है? रसूल ने कहा मैं नबियों का नबी, मैं रसूलों का रसूल, मैं आया हूँ चादर लेने। या रसूल अल्लाह, क्या आपके घर में चादर नहीं है? भाई चादर तो ऐसी चीज है नहीं जो रसूलुल्लाह आपके घर में नहीं है। भाई बीवियों की चादरें हैं ना, अज़वाज की चादरें हैं ना, और या रसूल अल्लाह आपकी अपनी चादर है, आप उस चादर को ले लीजिए। का ताकि ज़माना जान जाए हर चादर से शफा नहीं मिलती, हर चादर से शफा नहीं मिलती। ये शरफ है मेरी बेटी की चादर का और मेरी बेटी की औलाद का कि इनसे जो भी मंसूब हो जाएगा वो शिफा देगा। चादर ज़हरा से मंसूब तो शिफा दे रही है, अलम अब्बास से मंसूब है। या फातिमा ईदीनी बिलकिसाइल यमानी, अच्छा बेटी चादर ले आओ। अच्छा जरा साहब, अच्छा चादर के बाद रसूल ने ज़ौफ़े बदन का इजहार नहीं किया, बदन के ज़ौफ़ का इजहार नहीं किया। अच्छा मुझे पूरी हदीसें के साथ नहीं पढ़ना है, बस मुझे आपकी खिदमत में ये मैसेज पहुंचाना है कि अहले बैत कौन है। तो अगर अहले बैत में किसी को शामिल करने का आपको शौक़ हो तो बस ये देख लेना कि उसका रिश्ता नजासत से न हो, इसलिए कि नजिस अहले बैत में तहारत ही तहारत हो तब वो अहले बैत में आएगा। अच्छा अब इस चादर में कौन कौन है? कहा कि साहब हम क्यों बताएं और हमें क्यों आप परेशान कर रहे हैं, ज़रा हाई कमान की बात करिए जिससे बड़ा कोई नहीं है, जो सबका मालिक है। जब उससे सवाल किया किसी फरिश्ते ने, या रब में वमन ताकल के साथ, परवरदिगार चादर में कौन कौन है?
تو دیکھیے رسول نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا. ایک بات یاد رکھیے، دیکھیے دو لفظ ہیں، ایک ہے لفظ نبی اور ایک ہے لفظ نبوت. ایک ہے رسول، ایک لفظ ہے رسول، اور ایک ہے رسالت. فرق محسوس ہو رہا ہے نا؟ دیکھیے نبی اور نبوت میں کیا فرق ہے؟ نبوت نام ہے عہدے کا، نبی نام ہے عہدے دار کا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ رسالت ایک پوسٹ کا نام، ایک منصب کا نام. رسول اس منصب دار کا، اس عہدے. فرق ہے نا؟ نبی اور نبوت میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ رسول اور رسالت میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ عالم اور ہے، علم اور ہے. عالم اور ہے، علم اور ہے. جاہل اور ہے، جہل اور ہے نا. اچھا میں مثال دے رہا ہوں، تھوڑا سا بہت آسان میں نے کر دیا، مجھے امید ہے کہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے جب پوچھا گیا کہ چادر میں کون ہے تو اللہ نے کہا ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ نبی کے اہل بیت، نہیں، نبوت کے اہل بیت. کاش کی جملہ اور آسانی سے پہنچ جاتا. ہم اہل بیت النبی نہیں ہے، وہ معدن الرسول نہیں ہے، ہم اہل بیت النبوہ. یہ نبی کے اہل بیت نہیں ہے چادر میں، نبوت کے اہل بیت ہے. یہ رسول کے اہل بیت نہیں ہے، رسالت کے اہل بیت ہے. اب اپنے صاحب میں کچھ بات سمجھ میں ہماری آ نہیں رہی ہے، تھوڑا سا اور اس کو آسان کریے. دیکھیے آپ اور آسان میں کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریے گا. دیکھیے ایسا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ عالم کا بیٹا جاہل ہو، ہے نا؟ ایسا ممکن ہے، ہوتا ہے کہ عالم کا بیٹا جاہل ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جاہل کا بیٹا ہے نا، ہے نا؟ گردن میں بات ہے نا، صحیح ہے نا یہ بات. لیکن عالم کا بیٹا جاہل ہو سکتا ہے، یعنی عالم کا رشتہ دار جاہل ہو سکتا ہے، علم کا رشتہ دار جاہل نہیں ہوگا. اچھا چلیے جانے دیجیے، یہ بھی تھوڑا سا بھاری ہو رہا ہے اور آسان کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے بلکہ ہوا ہے کہ نبی کے گھر میں یا نبی کا رشتہ دار بہک جائے. کہا صاحب کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوا ہے؟ قرآن میں منشن ہے نا. دیکھیے یاد رکھیے گا، نبی کا چچا ابو لہب ہو سکتا ہے لیکن نبوت کا چچا رسول کا چچا تو ہو سکتا ہے ابو لہب، لیکن رسالت کا چچا. صاحب آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے جو کہا، اللہ نے کیا کہا، یہ چادر میں نبی کے اہل بیت نہیں ہے، نبوت کے اہل بیت ہے، رسول کے نہیں ہے. یہ رسالت کی کان ہے، رسالت کی مادر ہے. اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ نبی کے رشتہ داروں میں بہکنے کا امکان ہے، نبوت کے رشتہ دار. بہکنے کا چانس امکان ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق نبوت سے ہے، ان کا تعلق رسالت سے ہے. یہ معدن رسالت ہے، یہ اہل بیت نبوت ہے، یہ بہک نہیں سکتے. یہی میرے اہل بیت ہے. یہ بہتے ہوئے کو سدھارنے کے لیے آئے ہیں، یہ بگڑے ہوئے کو راستے میں لانے کے لیے لائے ہیں. یہی اہل بیت ہے. اچھا جب چادر میں آ گئے تو رسول نے دعا کی، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لہمہم لہمی دمہم دمی. یہ نا پوری دعا نا رسول کی. کیا فرمایا؟ اللہ کو خطاب کیا کہ پروردگار تو گواہ رہنا، پروردگار تو گواہ رہنا. ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہے میرے اہل بیت. دیکھیے میرا عزیزو یاد رکھنا، اہل ہونا اور ہے، بیٹا ہونا اور ہے.
اب پھر میں اب کہ صاحب آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ سمجھیے گا، ہر بیٹا اہل نہیں ہوتا، ہر بیٹا اہل نہیں ہوتا۔ کہا صاحب آپ دلیل دیجئے، تو میں دلیل دے رہا ہوں۔ اگر ہر بیٹا اہل ہوتا تو جناب نوح کا بیٹا ڈوب رہا تھا نا۔ جناب نوح نے کہا پروردگار تو نے کہا تھا بچانے کے لیے، آواز آئی نوح بیٹے سے انکار نہیں ہے، لیکن سنو لیسا من اہلک، یہ اہل نہیں ہے، یہ اہل نہیں ہے۔ تو جب بیٹا ہو کے اہل نہ ہو تو پھر رشتہ دار کہاں سے اہل ہو جائے گا؟ پروردگار تو گواہ رہنا، یہی میرے اہل بیت ہیں۔ یعنی اللہ کو گواہ بنا کر رسول نے قیامت تک کی سند دے دی کہ جو چادر میں ہے وہی اہل بیت ہے، باہر والے اہل بیت میں نہیں آئے۔ چادر میں کون تھے؟ جب صحابی رسول جناب زید بن ارقم سے پوچھا گیا کہ آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ اہل بیت میں کون کون ہے، کیا ازواج شامل ہیں، کیا صاحب شامل شامل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس لیے ازواج شامل نہیں ہے کہ زوجہ جب تک گھر میں ہے، جب تک وہ زوجیت میں ہے، جہاں طلاق ہو جائے اہل میں چلی جاتی۔ پھر صحابی رسول نے کہا کہ سنو، اہل بیت میں وہ ہے جو رسول کی خلقت کا ساتھی ہے، جو رسول کی تخلیق کا ساتھی ہے، جو رسول کی معیت ہے، جس کو خلقت کی۔ عالم اسلام میں جتنی کتابیں ہیں حدیث کی، تاریخ کی، کسی کے لیے رسول نے کہا ہی نہیں، اگر کہا تو صرف انہی کے لیے، یعنی لحم کا لحم، دم کا دمی، علی تیرا خون میرا خون ہے، علی تیرا خون میرا خون ہے، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ اس کا مطلب کہ نور ایک ہی ہے، ٹکڑے دو ہیں۔ علی تیرا خون میرا خون ہے، کمال ہے۔ علی کے اندر کس کا خون ہے؟ ہر بیٹے کے اندر کس کا خون ہوتا ہے؟ باپ کا خون ہوتا ہے۔ تو رسول سے کہیے یا رسول اللہ، کافر کے خون کو اپنا خون آپ کہہ رہے ہیں؟ ایسے خون کو اپنا خون کہہ رہے تھے؟ نہیں، علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ تو جو رسول کی خلقت کے ساتھی ہے وہ اہل بیت ہے۔ اور اس کے بعد جناب زید بن ارقم، مشکاۃ شریف کی بات عرض کر رہا ہوں، صحابی رسول نے کہا کہ سنو، اہل بیت وہ ہے جن پر صدقہ حرام ہے۔ اور پھر ایک عجیب جملہ انہوں نے کہا کہ صاحب عجیب لوگ ہیں، صدقہ بھی کھاتے ہیں، اہل بیت میں شامل بھی ہوتے ہیں۔ اہل بیت وہ ہیں جن پر اللہ نے صدقے کو حرام بنا دیا۔ میرے عزیزو، یہ ہے وہ کہ جو رسول کے اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ پھر اللہ نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا۔ سنو، پوچھ رہے ہو نا چادر میں کون ہے؟ تو چادر میں فاطمہ ہے، فاطمہ کے والد ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا، کیا رسول اللہ چادر میں نہیں تھے؟ کیا صاحب رسول اللہ نے تو چادر ہی منگائی تھی، رسول اللہ نے تو چادر ہی منگائی تھی، تو رسول اللہ چادر میں تھے نا۔ تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ فرشتوں سنو کہ میرا حبیب ہے چادر میں، اس کی بیٹی ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے نواسے ہیں، مولا علی ہے، لیکن نہیں، فاطمہ کے ذریعے پروردگار ہے، فاطمہ کے ذریعے کیوں تعارف کرایا؟ کہا کہ قیامت تک کی حالات میری نگاہوں میں ہے، اہل بیت کی فہرست پر بڑا جھگڑا ہوگا، بہت معاملہ ہوگا کہ وہ بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ لہذا اللہ نے فاطمہ کے ذریعے اہل بیت کا تعارف کرا کے بتا دیا کہ رسول کے رشتہ دار کا نام اہل بیت نہیں ہے، فاطمہ کے رشتہ دار کا نام۔ اب یہ دیکھنا فاطمہ سے رشتہ کیسا ہے، فاطمہ سے تعلق کیسا ہے، فاطمہ سے کون ہے یہ بی بی؟ کہا کہ جو تعارف کا سبب بن رہی ہے نبوت اور رسالت کے لیے۔ میرے عزیزو، ذرا آپ محسوس کریے، رسول نے ذوف بدن محسوس کیا،
چادریں تو دو ہی ہیں جن کا کوئی ثانی اور کوئی جواب ہے ہی نہیں ہے. رسول کے بدن میں ذوف اور اسلام کے بدن میں ذوف. جب رسالت کے بدن میں ذوف محسوس ہوا تو چادر فاطمہ کام آئی. جب اسلام کے بدن میں ذوف ہوا تو چادر زینب کام آئی. سنو، یہ چادر وہ ہے کہ جو اسلام کے بدن کو بھی ذوف سے نجات دے دے، جو رسالت کے لیے بھی شفا بن جائے. میرے عزیزو، یہ ایک تاریخ ہے مکمل چادر کے حوالے سے، اور یہ پورا ایک مکمل نظام ہے. لیکن ذرا آپ اس بات کو محسوس کریے کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے زمانے کو تہذیب و تمدن کا سلیقہ دیا ہے. اب ظاہر یہ ہے کہ میں انہی جملوں کے ساتھ میں مصائب کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور آپ یہ محسوس کریے کہ یہ چادر اتنی قیمتی ہے، یہ چادر اتنی قیمتی ہے کہ اگر سب سے زیادہ بعد کربلا کسی مصیبت کا ذکر کر کے معصوم نے گریہ کیا تو یہی چادر ہے. آپ سنتے رہتے ہیں جب امام سے پوچھا گیا، وہ امام جو کربلا میں موجود تھا، جو شاہد کربلا ہے، جس نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب ان سے سوال کیا آقا سب سے زیادہ ظلم و ستم کہاں؟ آپ کو معلوم ہے کوئی اور نام نہیں لیا، الشام الشام الشام. کون سا ظلم ہے، کون سی مصیبت تھی جو سجاد تڑپتے رہے. عزیزو، دیکھیے ایک مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے. یقیناً ہمارا یہ دستور ہے اور طریقہ ہے، حدیث ہے، نص معصوم موجود ہے کہ اپنے جانے والوں کو خیر کے ساتھ یاد کیا کرو. رسول فرماتے ہیں اپنے مومنین کے لیے تحفے دیا کرو. کہ یا رسول اللہ، جو مر گیا اس کو کیا تحفہ دیں؟ کہا اس کے لیے ایثار ثواب کا اہتمام کیا کرو. عزیزو، آپ محسوس کریے چادر فاطمہ کی، چادر فاطمہ کی بیٹیوں کی. لیکن اب میرا دل یہ کہتا ہے کہ بیوی کے دن ابھی گزرے ہیں نا، مسلسل بیوی کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا کہ بیوی نے پورا طویل مرثیہ پڑھا ہے، تقریباً 80 سے زیادہ اشعار ہیں، اور ایک تو ہر ایک کو یاد ہی ہے کہ بیوی کا مرثیہ جو بابا کی قبر سے خطاب کر کے بیوی فرماتی یا بتا صحبت علیہ مسئلہ کہا صحبت علیہ میں سرنا ہے علیہ. بابا آپ کے بعد اس پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں، اس بیٹی نے باپ کا زمانہ دیکھا ہے نا. کہاں فاطمہ جاتی ہے تو رسول تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کہاں فاطمہ دربار میں گئی تو کوئی تعظیم میں کھڑا نہ ہوا. عزیزو، خطبہ فتح کبھی آپ پڑھنے میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور فاطمہ نے کوئی خطبہ کھڑے ہو کر دیا ہے. کتنی دیر رسول کی بیٹی کھڑی رہی، کسی نے بیٹھنے کے لیے نہ کہا. عزیزو، وہ تحریر و نوشتہ جو لے کے گئی تھی اسے بھی چاک کر دیا گیا. فاطمہ نے خوب گریہ کیا، لیکن 4 برس کی بچی نے جب ایک مرتبہ کہا اماں آپ دربار میں اتنی دیر کھڑی رہی، تو فاطمہ اپنے دکھ اور مصیبت کو بھول گئی. جناب زینب کو سینے سے لگایا، کہا اے بیٹی زینب، میں تو مدینے میں گئی تھی، کنیز میرے ساتھ تھی، میرے سر پہ ردا موجود تھی. اے بیٹی زینب، جب تو ظالموں کے دربار میں جائے گی تیرے سر پہ ردا نہیں ہوگی، تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی. ہاں میرے عزیزوں، یہ وہ امتحان ہے جس سے فاطمہ کی بیٹیاں گزری ہیں. جب کسی نے پوچھا چوتھے امام سے آقا اسیروں میں سب سے زیادہ مصیبت کس میں پڑی، تڑپ کر کہا میری پھوپھی اماں جناب زینب پر، میری پھوپھی اماں جناب زینب پر. کہا آقا وہ کیسے؟ کہا جب بھی کوئی لعین کسی بیوی کو تعزیانہ مارنے کے لیے آتا تھا، ہماری پھوپھی اماں اپنی پشت
اعزكم اللہ عزیزو بعد کربلا جناب زینب نقیب قافلہ بنی، اے بھابی لیلا زینب سوار کرتی ہے، جناب فروا کو سوار کیا، ساری بیویوں کو سوار کیا، جب تنہا بچی نا اب کوئی نظر نہ آیا تو فرات کر اٹھ کر کے بہن نے تڑپ کر کہا عباس اے میرے غازی دریا کے کنارے سو رہے ہو، ارے بڑی شان سے بہن کو لائے تھے، عباس آؤ زینب اکیلی ہے۔ جزاکم اللہ عزیزو، جناب زینب قافلے کی سالار ہے۔ عزیزو ذرا آپ تصور کریے گا، کربلا سے پہلا شہر جو آیا وہ کوفہ ہے، اور کوفے کی شہزادی جناب زینب تھی نا، یہی کوفے میں جب بی بی آئی تھی، بابا کا زمانہ تھا، لوگ اجازت لے کے خواتین ملنے کے لیے آتی تھیں۔ ایک مرتبہ کا سجاد یا قافلہ کیوں رکا ہے؟ کہا بوبی اماں شہر کو سجایا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، تماشائیوں کو بلایا جا رہا ہے۔ سجاد یہ شہر کون سا ہے؟ کہا یہ کوفہ ہے۔ کوفے کا نام سنا جناب زینب تڑپ گئی، لیکن بھائی کی وصیت اور جہاد کی ذمہ داری ہے، کربلا کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ علی کی بیٹی جس نے کبھی مجمع کا سامنا نہیں کیا تھا، جو کبھی نامحرموں کے مجمع میں نہیں آئی تھی، لیکن جب خطبہ دیا تو علی کی شان میں، علی کی آواز میں، اپنے بابا کے لہجے میں، مولا کائنات کا ایک صحابی ہے عبداللہ ابن عفیف کندی نام ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے، کہتے ہیں کہ میں بازار میں اپنی بیٹی کے ساتھ آیا، میرے کان میں آواز آئی، عبداللہ کہتا ہے بیٹی سے بیٹی کیا قیامت آ گئی ہے؟ اے بیٹی کیا میدان محشر میں میں کھڑا ہوں؟ بیٹی نے کہا بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا محشر کا میدان، کہا قیامت کا دن، بابا آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا بیٹی یہ آواز میں اپنے مولا کی سن رہا ہوں، اور مولا نے کہا عبداللہ اب تم علی کی آواز محشر میں سنو گے۔ بیٹی نے کہا بابا کوئی قافلہ آیا ہوا ہے، کچھ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ عبداللہ کہتا بیٹی سے جا یہ معلوم تو کر کے آ یہ خطبہ دے کون رہا ہے، یہ آواز کس کی ہے؟ ایک مرتبہ بیٹی آئی، مجمع سے گزرتی ہوئی پہنچی، سوال کیا قافلے کا سالار کون ہے، قافلے کا امیر کون ہے؟ کسی نے کہا دیکھ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، جس کے گلے میں توقیع خاردار ہے، وہ بچی اس قیدی کی طرف بڑھی اور ایک مرتبہ قریب جا کے سلام کیا۔ عزیز و شاعر یہ باد کربلا پہلا سلام ہے جو سجاد کو کسی نے کیا ہو۔ ایک مرتبہ جواب سلام دیا، وہ بچی کہتی ہے آپ قافلے کے امیر ہے، سالار ہے۔ ایک کہا کہ میرا بابا مولا علی کا صحابی ہے، میرے بابا نے پوچھا ہے کیا قیامت آ گئی ہے، کیا محشر کا میدان ہے، یہ خطبہ کون دے رہا ہے، یہ آواز کس کی ہے؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا جا کے اپنے بابا سے کہنا قیامت سے کم نہیں ہے۔ ارے میری بوبی اماں زینب میرے دا تماشائیوں کے مجمع میں وہ بچی آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے بابا قیامت سے کم نہیں ہے یہ دن، اس لیے کہ جناب زینب خطبہ دے رہی ہے۔ جیسے ہی جناب زینب کا نام سنا، عبداللہ نے اپنی بیٹی کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا اے بیٹی نامحرموں کے مجمع میں زینب کا نام نہ لے، علی کی بیٹیوں کا نام نہ لے۔ اے عبداللہ تیری آنکھیں سلامت نہیں ہے، ورنہ دیکھ علی کی بیٹیاں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ